بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین گرامی، قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس گوشت کے متعلق کتنی چیزیں کھانا حرام ہے، یعنی قربانی کے جانور میں کتنی چیزیں کھانا حرام ہے، ناجائز ہیں، ان کے بارے میں تو مستقل ہم نے کلپ اپلوڈ کر دی ہے۔ آپ نے ہو سکتا ہو ہمارے چینل پہ دیکھ لی ہو، نہیں دیکھی ہو تو وہاں سے دیکھ لیں۔ ہم نے تصویروں کے ساتھ سمجھایا ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک حلال جانور میں کھانا جن کو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی حلال جانور میں دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہے، بلکہ تین چیزیں، ایک ہے کلیجی، دوسرا ہے گردے، اور تیسرا ہے اوجڑی۔ دیکھیے، کلیجی کے بارے میں غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ کلیجی چونکہ وہ جمع ہوا خون ہے، اس لیے کلیجی کو کھانا مناسب نہیں ہے۔ اور ایک کوئی مفتی صاحب ہیں، ان کی کلپ بھی اس بارے میں مشہور ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلیجی نہیں کھائی ہے، اس لیے کہ اس میں بدبو آتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نفیس تھے، آپ کی طبیعت بہت پاکیزہ تھی، اس لیے آپ نے کلیجی نہیں کھائی ہے۔ کلیجی کے بارے میں یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ تو ایک تو کلیجی کا مسئلہ، دوسرا گردے کے بارے میں کہ گردے کھانا بھی مکروہ ہے اس وجہ سے کہ پیشاب اس سے چھن کر آتا ہے۔ اوجڑی کے بارے میں بھی بات پھیلائی جاتی ہے کہ چونکہ وہ ناپاکی کا مرکز ہے، ناپاکی وہاں رہتی ہے اور ناپاکی کی جگہ ہے، اس وجہ سے اوجڑی بھی کھانا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، مسئلہ یہاں پر کیا ہے کہ لوگ صحیح بات جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ صحیح بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ جو چیز چلی آ رہی ہے، جو چیز سماج میں سنتے رہتے ہیں، جو چیز چل رہی ہے عورتوں میں، مردوں میں، بڑھاڑوں سے جو بات بس آ گئی ہے، لوگ اس پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تھوڑا علماء سے پوچھ لیں، دین کے جاننے والوں سے اس بارے میں معلوم کر لیں، ریسرچ کر لیں، تحقیق کر لیں۔ کچھ معلوم کرتے نہیں ہیں، بس جو چلی آ رہی بات سنا ہے، بڑھاڑوں سے، باپ داداؤں سے سنا ہے، اور بس اس پر عمل ان کا بھلے غلط ہو یا صحیح ہو چلتا رہتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے ہمارے باپ داداؤں سے باتیں صحیح منقول ہیں، اچھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن بہت ساری باتیں غلط بھی تو چلتی ہیں، ان کے بارے میں تحقیق کر لینے میں کیا ہمارا جاتا ہے۔ اب دیکھو، یہ کلیجی کے بارے میں ہی کتنی بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی، بلکہ صریح روایت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن ماجہ میں بھی روایت ہے، بہقی میں بھی، مسند احمد میں بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں اور دو خون حلال کیے گئے ہیں۔ احلت لنا میتتان و دمان، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے دو چیزیں مردار ہیں۔ مردار مطلب ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود ان کو کھانا حلال ہے۔ ان میں ایک چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السمک، مچھلی۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کو ویسے ہی کھایا جاتا ہے، کاٹ کر صاف کر کے کھا لیتے ہیں، اس کو ذبح نہیں کرنا پڑتا۔ یہ مطلب یہ کہ دیکھو، اس کو ذبح نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح ایک ٹڈی ہے، ٹڈی کے بارے میں بھی مستقل ہم نے ایک کلپ بہت پہلے اپلوڈ کی تھی چینل پر۔ ٹڈی کھانا بھی حلال ہے، بغیر ذبح کیے دیکھو حلال ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خون حلال ہیں، یعنی اگرچہ دیکھا جائے تو وہ جمے ہوئے خون ہیں، ان کی حقیقت دیکھا جائے تو خون ہے، لیکن وہ حلال ہے، یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے کلیجی، الکبد، کبد کے معنی کلیجی ہوتے ہیں، وہ الطحال اور تلی۔ اور بھی کئی روایتیں ہیں جن میں کلیجی کے کھانے کو حلال بتایا گیا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجی کھانا ثابت ہے۔ ثابت ہے مطلب، بلکہ قربانی کے دن چل رہے ہیں تو یہاں پر بتا دوں، اگرچہ اس روایت کو ضعیف کہا ہے علماء نے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے تھے، عید الاضحیٰ کی نماز، تو آپ سب سے پہلے اپنے جو قربانی ہوتی تھی اس کی کلیجی سے آپ کھانے سے آغاز فرماتے تھے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ کلیجی کے بارے میں کتنی صریح روایتیں اس کے حلال ہونے کی جب ثابت ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو آپس میں اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں کہ کلیجی کھانا مکروہ ہے، کھانا نہیں چاہیے، بدبو آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا ہے، وہ الگ میٹر ہے۔ بہت ساری حلال چیزیں آپ کی رغبت نہیں ہوتی ان کو کھانے کی، مت کھائیے آپ۔ بہت ساری حلال چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کے بارے میں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائیں۔ اسی طرح گردے کا مسئلہ ہے، لوگ گردے کے بارے میں دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ پیشاب اس سے چھن کر آتا ہے، اس لیے گردے کھانا بھی مکروہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، گردے کھانا بالاتفاق جائز ہے، حلال ہے، بالکل کھائیں آپ بے فکر ہو کے۔ یہی چیز جو ناپاکی والی کہی جاتی ہے، اوجڑی کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ جو اوج ہے، بٹ جس کو کہتے ہیں، بہت سے علاقوں میں اوجڑی کہتے ہیں، بہت سے علاقوں میں اوج کہتے ہیں، تو اس کو کھانا بھی جائز ہے۔ اس کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے، پانی میں اچھا ابال کر صاف کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، بالکل جائز ہے اس کو کھانا۔ یعنی کہ گردے، کلیجی، یا اسی طریقے سے جو اوجڑی ہے، اسی طرح سری پائے وغیرہ، ان کے نہ کھانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کے لیے آپ کہیں گے کہ بھئی حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، تو آپ کو شریعت سے دلیل بتانی پڑے گی نا۔ جب شریعت سے کوئی دلیل ہے نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے؟ بلکہ کسی حرام کو حلال کہنا یا کسی حلال کو حرام کہنا، یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے کسی کو حلال حرام تو نہیں کر سکتے۔ حلال حرام کا حق تو یا اللہ تعالیٰ کو ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یا آپ قیاس کر کے جو دلائل آپ کے پاس ہوں، ادلہ اربعہ، چار دلیلیں ہوتی ہیں، آپ کسی بھی اعتبار سے
یعنی کسی بھی دلیل سے آپ ان چیزوں کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی قربانی کے جانور کے بارے میں، غلط فہمیاں جو پھیلائی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ کچھ بھی کچھ اوٹ پٹانگ بات کرتے ہیں، کچھ بھی کچھ دین کے نام پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں ان کو کسی معتبر عالم دین سے رابطہ کر کے صحیح صورتحال معلوم کرنے کی ان کو توفیق کیوں نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کیوں۔ اللہ ہمیں سمجھائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، جو چیز حلال ہیں ان کو حلال سمجھ کر ان کی پیروی کی اللہ ہم کو توفیق دے، اور جو چیز حرام ہے اللہ ہم کو حرام سمجھا کر ان حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔